السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل الصلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، یہ میرا آج کا تیسری ویڈیو ہے۔ مشکلات پہ، حاجات پہ، چاہے جادو، چاہے جنات ہو، چاہے تنگ دستی ہو، چاہے مفلسی ہو، پرسکون زندگی کے لیے، عیش عشرت والی زندگی کے لیے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کو فیض اخذ کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تو آپ لوگوں کا اللہ حافظ۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ تعاون، سورۃ التعاون مدنیۃ وہی 18 آیۃ وفیہا رکوعان۔ سورہ تعاون مدنی ہے اور اس میں 2 رکوع ہیں اور 18 آیتیں ہیں۔ وہی سمان عربی میں 8 کو کہتے ہیں، 10 کو کہتے ہیں، 18 آیاتوں کو کہتے ہیں۔ وفیہا رکوعان، رکوع کا جمع رکوعان 2 کو کہتے ہیں۔ تو یہ مختصر صورت ہے، مگر فضیلت کے اعتبار سے بزرگان دین کے مجربات میں بہت مجرب ہے۔ اللہ کا کلام ہے، کچھ صورتوں پہ فضیلت دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مزین کیا ہے۔ تو سورہ تعاون، پھر اس کے بعد یہ سنیں، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ سورہ تعاون ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہنے کے لیے بہت مجرب اور اکثیر ہیں، مجربات ہیں بزرگان دین کے۔ جو شخص سورہ تعاون کی روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کرے اس کے مال میں برکت ہوگی، ظالم کے شر سے محفوظ رہے گا، دشمنوں سے نقصان نہیں پہنچائے گا، اگر کہیں عصیب ہو، جنات ہو تو اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ صورت چوروں ڈاکوؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت مفید ہے، رہنے کے لیے۔ اگر کسی کو چوری کا خطرہ ہو یا کسی سے ڈر لگتا ہو تو اسے چاہیے کہ یہ صورت روزانہ 11 مرتبہ پڑھے اور چاروں کونوں پہ دم کرے اوپر آسمان کی طرف، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اگر جانور پر پڑے تو جانور اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، غلہ پہ پڑے تو غلہ بھی رہیں گے، مکان پہ پڑے، گاڑی پہ پڑے، جس چیز پہ آپ پڑھیں گے تو اللہ کی حفاظت میں رہے گا، پناہ میں رہے گی۔ اگر کسی کا کوئی چیز گم ہو جائے، جانور گم ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اس سورت کو پڑھے یا ہاتھ سے لکھ کر، اس کا نقش لکھ کر درخت کی شاخ سے لٹکائے تاکہ ہوا اس کو ایسے ایسے لے جاتا رہے۔ انشاءاللہ گمشدہ چیز مل جائے گا۔ یہ مجربات بزرگان دین ہے۔ اسی طرح اگر کسی سے میاں بھاگ گیا ہے، بیوی بھاگ گئی ہے، میکے سے نہیں آ رہی ہے، تو قتل و غارت کی ضرورت نہیں ہے، خلا کی ضرورت نہیں ہے، طلاق کی نہیں ہے، جھگڑوں کی نہیں ہے، پنچایتوں کی نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ سے سورہ تعاون لکھ لیجئے اور بڑے درخت کے ساتھ لٹکا دیجئے تاکہ اس کا سرا اتنے ہو، اور جیسے جیسے وہ ہلتا رہے گا انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ بزرگان دین کی مجربات میں سے ہے، اور پڑھنا تو بہت بہتر ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھائی میں لائے تو نور لنا نور۔ کسی کا مقدمہ چل رہا ہے تو مقدمہ میں فتح یابی کے لیے اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ مقدمہ میں کامیابی ہوگی۔ جو شخص اس سورت کو شادی کے لیے، اولاد کے لیے روزانہ 3 مرتبہ پڑھے اور اس پہ پانی دم کر کے دونوں میاں بیوی پڑھتے رہیں، پیتے رہے، انشاءاللہ اس میں منشا اس کی شادی بھی ہوگی، جس کی شادی نہیں شادی ہوگی، جس کا اولاد نہیں اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا، اور رزق میں اضافے کا باعث بھی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس سورت کو روزانہ 40 روز تک 41 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھے۔ تو اگر کوئی شیخ کامل کی تلاش میں شیخ مل جائے گا
اگر کوئی فی الفور ریلیف چاہتا ہے، مدد چاہتا ہے، تو انشاءاللہ 40 دن میں اس صورت کے برکت سے، وسیلے سے، ذریعے سے مل جائے گی۔ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سورہ تعاون پڑھے اس پر اچانک آنے والی موت کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی اس کی عمر دراز ہو جائے گی۔ کتاب العمل، یہ تو آپ لوگوں کی اس کے فضائل سورہ تعاون کے ہم نے تعلیم بیان فرمائے اور بزرگان دین کے مجربات کو بھی سامنے رکھا، لیکن اولیاء اللہ فرماتے ہیں، اکابرین فرماتے ہیں، اور یہ ہم نے سنا ہے، اگر کسی کو سورہ تعاون کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو اور وظائف چھوڑ دیں گے، اور وظائف چھوڑ دیں گے اور سورہ تعاون کو ہی وظیفہ بنا لیں گے۔ حاضرین کرام، باتیں لاکھوں ہزاریں، تقریریں تو لاکھوں لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن زندگی میں 2 کاموں سے بچے، 2 کاموں سے۔ ایک شرک سے، اللہ ہی کو اللہ مانے، اور دوسری تکبر سے، اور تیسرا جو بزرگان دین کی فرمودات ہیں، اخلاص سے رہو ہر کسی کے ساتھ، جو بھی عمل اللہ کے لیے کرے۔ تو یہ میری دانست میں، میرا جو 40 سال تجربہ گاہ ہے، جس لیبارٹری میں پڑھ رہا ہوں، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، اور ہمارے 1000 سے اوپر ویڈیو بھی ہو گئے، لیکن اس سے پہلے بھی کتنے آڈیو ہوں گے، کتنے مجلس میں، محفل میں بیانات بھی ہوں گے، لیکن کوئی آپ کو دعویٰ نہیں ملے گا، کیونکہ اہل اللہ اپنی معرفت کو چھپاتے ہیں، وہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں۔ جس کو معرفت خداوندی عطا ہو جاتی ہے نا، وہ گنگ ہو جاتے ہیں، وہ بہرے ہو جاتے ہیں، وہ اندھے ہو جاتے ہیں، وہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے؟ جس سالک کی زبان دراز ہو گئی، سمجھ جائے معرفت خداوندی ہنوز دور است۔ جو معرفت خداوندی کی تھوڑی سی ذرا برابر بھی جھلک ویکھے، اس کو ہوش نہیں رہتا۔ ایک سالک کی زندگی تنہائی کی نظر ہو جاتی ہے، خاموشی کی نظر ہو جاتی ہے، سلامتی کی نظر ہو جاتی ہے۔ وہ نظر نہیں کہ ختم ہو جاتی ہے، نظر رحمت۔ ادھر میرا نظر سے مراد نظر رحمت، نظر خداوندی، مظہر اون الہی، پرتو نظر رحمت کے لیے وہ منتظر رہتا ہے، اور نظر رحمت ان کے لیے منتظر رہتا ہے۔ پھر اسی مقام پہ تجویز ایک تقدیر ہو جاتی ہے، اجسام الہی مظہر اون الہی بن جاتے ہیں، لیکن وہ تھوڑے دعوے کرتے ہیں۔ ہاں، وہ تو اپنے آپ کو نفی کر جاتا ہے، اس کی ہستی نفی ہو جاتی ہے، اس کا تو دن اور رات، خلوت اور جلت یکساں رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ بڑا سخت راستہ ہے، یہ بڑا سخت راستہ ہے۔ ہوش سے چلیں، بڑے بڑے دعوے نہ کریں، اور اللہ کے لیے شریعت کی پاس رکھیں، قرآن سے محبت رکھیں، مزید محبت بڑھائیں۔ اپنے گھروں میں بیوی، شوہر، بچے ایک دوسرے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ٹیلی کرتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دہرائی کرتے رہیں۔ آج کل تو نیٹ کا دور ہے، کعبۃ اللہ کے سارے قاری ہوں یا پاکستان کے ہو، کعبۃ اللہ کے ہو، مدینۃ المنورہ کے ہو، ڈاؤن لوڈ کر کے ایک ایک سورت، ایک ایک رکوع اس سے سنتے رہیں اور آپس میں بھی تلاوت کرتے رہیں۔
اسی طریقے سے اپنے نمازوں کی تصحیح کریں، ایک دوسرے کو جب عشاء کے بعد پڑھے فارغ ہو جائیں تو بیوی بھی نماز شروع کریں، بیٹیاں بھی، بچے بھی اور شوہر بھی، اور ایک دوسرے کی تصحیح کریں، جہاں غلطیاں ہیں، اغلاط ہیں، وہ دور کیا جائے۔ اس طرح دعائے قنوت کا کیا جائے، اس طرح ایمان مفصل مجمل کا کیا جائے، اس طرح دعائے جنازہ بھی۔ میں خواتین کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے ہمارے احناف میں یا فقہ میں گنجائش نہیں ہے، لیکن جب آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں تو آپ نمازیں پڑھتے ہیں نا ادھر جی، باجماعت پڑھتے ہیں نا، تو جب باجماعت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جنازے بھی آ جاتے ہیں، تو لہٰذا آپ دعائے جنازہ کی دعائیں جو ہیں وہ ضرور آپ یاد کیجئے گا۔ نیت ہے، ثنا ہے، اور فقہاء کرام اور دوسرے اعضاء سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی ہے، اور اللہم اغفر لحینا، یہ میرے خیال میں بچے بچیوں تماموں کو یاد ہونی چاہیے۔ تو جو روزمرہ کی دعائیں ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ آپ سیکھ سکتے ہیں، اگر کوئی سیکھنے پہ آ جائے تو کم از کم اتنا کام تو گھروں میں بھی ہونا چاہیے نا جی، گھروں کو قبرستان تو نہ بنائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔